پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فوضعت محمدا فنظرت الیہ فاذا ہوا ساجد قد رفع اصبعیہ الی السماء کالمتضرع المبتہل، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ سجدے کی حالت میں تھے، شہادت کی دونوں انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور آپ پر تضرع و انکسار کی حالت طاری تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حالت سجدہ میں امت کے لیے بخشش کی دعا بھی منقول ہے۔ یہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امت کے لیے بخشش کی دعا بھی منقول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی توجہ قریب فرمائیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کر اپنی گنہگار، سیاہکار، بدکار امت کو یاد فرماتے ہیں، اپنے ننھے ننھے پتلے پتلے گلابی گلابی ہونٹوں سے دعا فرمائی جن کی رنگینی نزاکت پر گلاب کی کلیاں قربان ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، سبحان اللہ، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی توجہ قریب فرمائیے، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو کس کے لیے دعا فرمائی؟ کیا اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے لیے دعا فرمائی؟ کیا اپنے پیارے شہزادوں امام حسن امام حسین کے لیے دعا فرمائی؟ کیا اپنے امی جان ابو جان کے لیے دعا فرمائی؟ کیا اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا فرمائی؟ نہیں نہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ کے قلب نازک میں جس کا خیال آتا ہے وہ امت کا خیال آتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ رسول کا امت پر کرم عظیم ہے۔ سب سے پہلے آپ کے دل میں جس کا خیال آتا ہے، جس کی محبت آتی ہے، وہ امت کی محبت، وہ امت کا خیال آتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ رسول کا امت پر کرم عظیم ہے کہ پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھ کر اپنی گنہگار، سیاہکار، بدکار امت کو یاد فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ ربی حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے۔ چنانچہ حضرت مولانا جمیل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، محبت سے بولیے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، اور کسی دوسرے نے کہا ہے سر سجدہ معبود میں
رکھ کر یہ حق سے عرض کی، سر سجدہ معبود میں رکھ کر یہ حق سے عرض کی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اور کریمہ میں میں نے پڑھا زباں تابوت درد ہا جائے گیر، کیا زباں تابوت درد ہا جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر، جب تک منہ میں زبان قائم رہے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دل پسند رہے گی۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ نے ان علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات خدا کی عبادتیں کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، خدا کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کے اس قیام کی کثرت کے سبب پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ حدیث رسول گواہ ہے، تورمت قدمہ، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ حدیث رسول گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر پیار آیا اور قرآن شریف میں حکم نازل فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرمائیے مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کم کیجئے یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے، اور قرآن شریف کو خوب ٹھہر کر کے پڑھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے بھجیا کے سنی مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عارف رضا قادری آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ پیغمبر اسلام ہیں، وہ محبوب خدا ہیں، پھر اس قدر شب بیداری عبادت گزاری آپ نے کیوں کی ہے؟ تو سنو بھجیا کے سنی مسلمانوں، میرا ایمان بولتا ہے، میری محبت بولتی ہے، میرا عشق و عرفان یہ کہتا ہے کہ آپ کی راتوں کا وہ قیام، آپ کی وہ نمازیں، آپ کی وہ عبادتیں، آپ کی وہ قرآن کی تلاوت کرنا صرف اور صرف خالص امت کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیاہکاروں، تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگاروں سیاہکاروں، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محبت کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جرمن کی سرزمین لے جانا چاہتا ہوں۔ جرمن کی سرزمین پہ ایک یونیورسٹی کا بہت بڑا اسکالر رہتا ہے، بہت بڑا پروفیسر رہتا ہے، وہ ناستک ہے، وہ دہریہ ہے، وہ ایتھسٹ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا ہے، آخرکار اسلام کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سازشیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دل میں خیال آتا ہے چلو قرآن میں کچھ تحریف کیا جائے، چلو اسلام کے خلاف بولا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے ایک کتاب کو توریت لیا، دوسری کتاب زبور لیتا ہے، تیسری کتاب انجیل لیتا ہے، چوتھی کتاب قرآن مقدس کو لیتا ہے، وہ توریت کو لیتا ہے اور توریت کا مطالعہ کرتا ہے۔ مطالعہ کرنے کے بعد توریت کو لکھتا ہے، لکھنے کے بعد توریت کے عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اور توریت کے عالم لیجئے میں نے توریت کو لکھا ہے، میں آپ کو گفٹ پیش کرتا ہوں اور پڑھیے گا، پڑھنے کے بعد بتائیے گا کہ میں نے توریت کیسی لکھی ہے، میں نے توریت کو کیسا لکھا ہے۔ اب وہ دینے کے بعد اپنے گھر آ جاتا ہے، بستر پہ جاتا ہے، بڑی آرام سے سوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک خیال ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے۔ وہ ڈر یہ ہے کہ میں نے توریت میں تحریف کی ہے، میں نے اس میں کچھ چینجز کیا ہے، میں نے اس میں رد و بدل کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ توریت کا عالم آئے اور میری پٹائی کرے، مجھ پر ناراض ہو، مجھ سے خفا ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی سی توجہ قریب فرمائیے۔ وہ کہتا ہے ایک دن جاتا ہے، 2 دن جاتا ہے، 3 دن جاتا ہے، 4 دن جاتا ہے، 15 دن جاتا ہے، 1 مہینہ جاتا ہے،
ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس کو یقین ہوتا ہے توریت کے ماننے والے سوئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب اس کے اندر تحریف کی جا چکی ہے، جبھی تو جو ہے توریت کا عالم میرے پاس نہیں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی توجہ اور قریب فرمائیے، دوسری کتاب انجیل مقدس کو لیتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کو لکھتا ہے، لکھنے کے بعد انجیل مقدس کے عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے انجیل مقدس کے عالم لیجئے میں نے انجیل کو لکھا ہے، لکھنے کے بعد میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، میں آپ کو گفٹ پیش کرتا ہوں، انجیل مقدس کے عالم صاحب لیجئے پڑھیے، پڑھنے کے بعد بتائیے گا میں نے انجیل کو کیسا لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں دینے کے بعد میں گھر آ جاتا ہوں، بستر پہ جاتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ستا رہا ہے، میں نے انجیل مقدس میں تحریف کی ہے، اس میں رد و بدل کیا ہے، اس میں کچھ چینجز کیے ہیں، اس میں کچھ گھٹایا اور بڑھایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں وہ عالم مجھ سے ناراض ہو جائے، وہ عالم مجھ سے میری پٹائی کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ ایتھسٹ، وہ ناستک، وہ خدا کو نہ ماننے والا، وہ جرمن یونیورسٹی کا اسکالر، وہ کہتا ہے ایک دن گزرتا ہے، 2 دن جاتا ہے، 3 دن جاتا ہے، 4 دن جاتا ہے، 10 دن جاتا ہے، 20 دن جاتا ہے، 2 مہینہ گزر جاتا ہے، مگر انجیل کا عالم بھی نہیں آتا ہے۔ یہ اس سے کنفرم ہو جاتا ہے انجیل کے ماننے والے بھی سوئے ہوئے ہیں۔ تیسری کتاب زبور لیتا ہے، زبور کی سٹڈی کرتا ہے، زبور کا مطالعہ کرتا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے، اور زبور کے عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے زبور کے عالم میں نے زبور کو لکھا ہے، میں آپ کو گفٹ پیش کرتا ہوں، لیجئے پڑھیے گا، مطالعہ کیجئے گا، اگر میرے لکھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی تو میری ضرور اصلاح کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر آ جاتا ہوں، بستر پہ جاتا ہوں، 1 دن جاتا ہے، 2 دن جاتا ہے، 3 دن جاتا ہے، 4 دن جاتا ہے، 10 دن جاتا ہے، 20 دن جاتا ہے، یہاں تک کہ 3 مہینہ گزر جاتا ہے، وہ زبور کا عالم بھی اس کے دروازے نہیں آتا ہے۔ انجیل کے ماننے والے سوئے ہوئے ہیں، زبور کے ماننے والے سوئے ہوئے ہیں، توریت کے ماننے والے سوئے ہوئے ہیں۔ اب چوتھی کتاب کا نمبر قرآن شریف کا آتا ہے، قرآن مقدس کو لیتا ہے، لیکن وہ قرآن پڑھا نہیں تھا، وہ قرآن پڑھا نہیں تھا، وہ کسی حافظ جی کے پاس جاتا ہے، کسی قرآن کے عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے قرآن کے عالم مجھ سے 10,000 روپیہ لیجئے اور اس قرآن شریف میں کچھ رد و بدل کر دیجئے، جو سورہ رحمان ہے اس کو سورہ فاتحہ میں کیجئے، جو سورہ بقرہ ہے اس کو آل عمران میں کیجئے، جو سورہ یاسین ہے اس کو مزمل میں کیجئے۔ وہ کہتا ہے ابے پاگل ہے کیا مجھے سماج میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ کہا نہیں میں تو نہیں کر سکتا ہوں، جا تو خود کر لے۔ وہ ایتھسٹ، وہ ناستک، وہ اسکالر 22 سال جرمن کی لائبریری میں بیٹھ کر کے اس نے مطالعہ کیا تھا، اس نے کتابوں کی اسٹڈی کی تھی، وہ کہتا ہے میں اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں، جہاں صبر ہے وہاں زیر کر سکتا ہوں، جہاں مد ہے وہاں وقف لازم کر سکتا ہوں، جو سورہ رحمان ہے اس کو یاسین میں کر سکتا ہوں، جہاں مد لازم ہے وہاں وقف عارض کر سکتا ہوں، جہاں وقف غفران ہے اس کو جبریل میں کر سکتا ہوں، جو دوسرا پارہ ہے اس کو 30 پارے میں کر سکتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ کرنے کے بعد وہ قرآن کے عالم کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ کہتا ہے اے قرآن مقدس کے عالم میں نے قرآن شریف کو لکھا ہے، لکھنے کے بعد میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، میں آپ کو گفٹ پیش کرتا ہوں، لیجئے پڑھیے گا اور مجھے بتائیے گا میں نے کیسا لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن کو عالم کے حوالے کرتا ہوں، اپنے گھر آتا ہوں، دروازے کو بند کرتا ہوں، بستر پہ جاتا ہوں، سوتا ہوں۔ وہ اسکالر کا بیان ہے، وہ کہتا ہے 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے اس کے دروازے پر کھٹ 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 کی آواز آتی ہے، دستک ہوتی ہے، دروازے کو کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ قرآن مقدس کا عالم دین کھڑا ہوا ہے، قرآن شریف کا عالم کھڑا ہوا ہے، آستین سمیٹتا ہے، ابے اسکالر، ابے ناستک، کیا تو نے نیند میں قرآن کو لکھا تھا؟ کہا ہوا کیا ہے؟ ابے جو زبر تھا وہاں زیر کیا، جہاں پیش تھا وہاں مت کیا، جہاں تشدید کی اس کو ساکن کیا، جو سورہ فاتحہ ہے اس کو رحمان کیا، جو سورہ یاسین ہے اس کو مزمل میں کیا۔ وہ
دہریہ وہ جرمن کا اسکالر کہتا ہے اپنی پگڑی کو اتار کے قدموں میں رکھتا ہے اور روتا ہے اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی پیش کرتا ہوں، اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ دنیا کی ساری کتابیں بدلی جا چکی ہیں مگر قرآن مقدس جیسا نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے ویسا ہی آج بھی نازل ہے۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں قرآن نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے، نہ قرآن جیسا کل نازل ہوا تھا ویسا ہی آج ہے، نہ کبھی بدلا تھا نہ ہے نہ بدلا جائے گا۔ کسی نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی سی توجہ قریب فرمائیے، آپ ایک کتاب لیجئے انجیل، دوسری لیجئے زبور، آخری بات دوسری لیجئے زبور، تیسری لیجئے انجیل، چوتھی لیجئے انجیل مقدس اور قرآن شریف کو لیجئے، اپنشد کو لیجئے، منوسمرتی کو لیجئے، آنگا کو لیجئے، بھگوت گیتا کو لیجئے، ساری کتابوں کو لیجئے، اکٹھا کیجئے، جمع کیجئے، put on the ocean, put on the ocean, put on the ocean، جمع کیجئے، سمندر میں ڈال دیجئے اور کہیے اے انجیل نکل کر کے سامنے آ، اے زبور سامنے آ جا، اے اپنشد سامنے آ جا، اے توریت سامنے آ جا، اے بھگوت گیتا سامنے آ جا، اے آنگا سامنے آ جا، اے منوسمرتی سامنے آ جا۔ نہ انجیل مقدس آئے گا، نہ زبور، نہ توریت، نہ اپنشد آئے گی، نہ جو ہے نہ بھگوت گیتا آئے گی، نہ آنگا آئے گی، نہ اپنشد آئے گی، مگر خدا کی قسم قربان جاؤ جب کہو گے اے قرآن اے قرآن اے قرآن نکل کر کے سامنے آ، تو قاری سفیان صاحب کے مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ نکل کر کے سامنے آئے گا، کبھی سورہ رحمان پڑھے گا، کبھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، کبھی سورہ یاسین پڑھے گا، کبھی سورہ مزمل شریف پڑھے گا، کبھی اما پارا پڑھے گا، کبھی تیسرا پارا پڑھے گا، کبھی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے گا، اور تلاوت کرنے کے بعد باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دنیا کو یہ پیغام دے گا اے ناروے، اے سیریا، اے لبنان، اے لندن، اے امریکہ، قرآن کو جلانے والے کان کھول کر کے سن لے، دنیا کی ساری کتابیں نکل کر کے سامنے نہیں آئیں گی مگر جب قرآن شریف کی طرف اشارہ کرو گے تو قرآن نکل کر کے یہ جواب دے گا الحمدللہ رب العالمین انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی